جناب حضرات، میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، دھوکہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے قاسم نانوتوی صاف صاف لکھ رہا ہے کہ پہلے جو ہے خاتم النبیین کے معنی سمجھ۔ ہیلو ہلو، ہاں کون؟ ہلو، Call is now being recorded. کون؟ آپ جو ویڈیو ڈالے ہو کہ دیوبندیوں کے 4 علماء، ٹھیک ہے؟ آپ کون بول رہے ہیں پہلے یہ تو بتائیے۔ میں محمد ارمان بول رہا ہوں، اچھا، کہاں سے؟ گجرات سے۔ بولیے۔ آپ نے کہا نا کہ دیوبندیوں کے 4 علماء کافر ہیں؟ جی جی اگر کہاں ہے، اسے بولیے۔ اس کو اگر کوئی مسلمان کہے تو اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اگر دیوبندیوں کے کفر کو جانتے ہوئے جو دیوبندیوں کے 4 اکابر ہیں، ہاں، جیسے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کوئی کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، جو حضور کو علم غیب حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، ایسا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے، ایسا ایمان و عقیدہ رکھنے والا، ایسی بات کہنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے گا، پہلے میں اپنی بات کہہ دوں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور رحمت للعالمین ہو سکتا ہے، کیا حضرت آدم؟ خاموش رہیے، خاموش رہیے، خاموش خاموش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاموش رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی دوسرا رحمت للعالمین آیا یا قیامت تک کوئی آنے والا ہے؟ اس کا ثبوت آپ کو دینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی حضور آخری ہی نبی رہیں گے۔ یہ نہیں کہا جو اعلان کرتا ہے اس طرح کا وہ کافر ہے۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا، میری بات پہلے مکمل سمجھا کرو۔ میں نے سمجھ لیا، ایک منٹ، میں سمجھ لیا۔ میں تم نے کہا کہ بھائی تم نے یہ کہا ہے کہ دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا، پہلے میری بات سمجھ جاہل انسان، میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان ان کے کفر میں شک کرے اور ان کو کلمہ گو کہے تو اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ ہاں سنیے، وہی بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، پہلے یہ میں یہی چیز بتانے جا رہا تھا اور بتا رہا تھا، مگر تم نے سنا نہیں۔ بڑے چتر چالاک بن رہے ہو اور سبق پڑھ کے آئے ہو۔ دیوبندیوں کے کفر کو جانتے ہوئے، سنو، دیوبندیوں کے کفر کو جانتے ہوئے اگر پھر بھی کوئی مسلمان مانتا ہے وہ کافر ہے۔ بولیے، اب کہیے۔ تمہید ایمان آپ نے پڑھی ہے نا؟ الحمدللہ وہ پڑھی ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ تمہید ایمان بھی پڑھی ہے اور میں نے فتاوی الحرمین بھی پڑھی ہے، فتاوی رضیہ شریف بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تمہید اور ایمان تمہارے دیوبندیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ تمہید ایمان کے اندر تمہارے احمد رضا نے 4 اکابروں کو کلمہ گوہ مانا ہے، تو اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ استغفر اللہ، دکھائیے، ثبوت پیش کیجیے۔ اگر ثبوت پیش کر دیا تو بولو بریلویت سے توبہ کرو گے؟ ثبوت پیش کیجیے، فالتو کی بات نہیں، ثبوت پیش کرو۔ بالکل ثبوت پیش کروں گا میں، جو ثبوت پیش کرو۔ اچھا، ثبوت پیش کر دی، کس کو مسلمان مانا؟ کس کو؟ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے۔ اسماعیل شہید کا میں ابھی جو ہے دعویٰ پیش کر دیتا ہوں کہ اسماعیل شہید کو کیوں ایسا کہا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کے علم کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ میری بات، لیٹرین چاٹنے والوں، لیٹرین چاٹنے والوں، نجاست چاٹنے والوں، تم میرے اعلیٰ حضرت کے علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ سنو میری بات، تمہارے گھر کا حوالہ دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ مسلمانوں لڑائی کرنے آیا ہے اور یہ حرام کی اولاد ہے اور یہ زنا کی پیداوار ہے، یہ خانوی کافر کی ناجائز اولاد ہے اور یہ لڑنے آیا ہے، صرف بات کرنے نہیں، بحث کرنے نہیں، اور ایسا حرامیوں سے میں بات نہیں کرتا، زنا کی پیداواروں سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔ اور عزیزان گرامی، آج کا یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا۔ آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ اگر پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا۔ فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو بڑے فتنے ہیں، بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد۔ اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں۔ اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔